السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ توبہ ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 60 سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم۔ انما بے شک، الصدقات صدقہ، صدقتن کا پلورل ہے صدقات، زکوٰۃ لیے ہے الفقراء فقیروں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین یہ فقراء فقیر کا پلورل ہے، مساکین مسکین کا پلورل ہے، والعاملین عامل عملہ سے بنا ہے عمل کرنے والا، والعاملین علیہا اور عمل کرنے والے، علیہا اس پر کام کرنے والے، زکوٰۃ پر کام کرنے والے، یعنی زکوٰۃ وصول کرنا، لکھنا، ریکارڈ رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ان کی دیکھ ریکھ رکھتے ہیں ان کو اس میں سے دے سکتے ہیں۔ والمؤلفتی، الف یؤلف معنی ہوتا ہے جوڑنا، تالیف قلب اس کو بولتے ہیں۔ مؤلفتی وہ لوگ جن کے تالیف قلب، قلوبہم قلب ان کا پلورل ہے قلوب، تو وہ جماعت کے تالیف کی جائے قلوبہم جن کے دلوں کی، مؤلفہ مانے وہ جماعت۔ الف یؤلف حمزہ لام فا سے بنا ہے، الف یؤلف تالیف مانے ہوتا ہے جوڑنا۔ تو صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان کارکنوں کے لیے ہے جو صدقات کے کام پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے۔ تالیف قلب مطلب ہوتا ہے دل جوڑنے کے لیے، دل رکھنے کے لیے، دل رکھنے کے لیے، دل جوئی کے لیے، ٹھیک ہے، جسے اردو میں بولتے ہیں دل جوئی، وہی ہوتا ہے تالیف قلب۔ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وہی پیچھے سے ہے وَفِي الرِّقَاب، اور زکوٰۃ خرچ کی جائے گی رقاب میں۔ رقبتن کا پلورل ہے رقاب، گردن، یعنی گردن کو چھڑانے میں، مطلب ہے گردن میں یعنی گردن کو چھڑانے میں، گردن کو چھڑانا مطلب ہوتا ہے قید چھڑانا، گردن کو چھڑانا مطلب قید چھڑانا، قید سے چھڑانا، رہائی۔ والغارمین، غارم مقروض جس پر تاوان لازم ہو، جس پر کوئی جرمانہ عائد کیا گیا ہو، والغارمین اس کے لیے خرچ کیا جائے گا، یعنی اس کا تاوان بھر دیا جائے۔ فار ایگزامپل ایک آدمی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کو کچھ قرض دینا ہے۔ جی بانیہ۔ سر یہ رقاب پورا ایک ہی ورڈ ہے، گردنوں کا چھڑانا پورا ایک ہی مطلب ہے اس کا؟ ہاں، گردن یہ پلورل ہے، گردن ہے اس کا، رقبتن اس کا سنگولر ہے، رقبتن معنی ہوتا ہے گردن ایسے، اور رقاب رقبتن کا پلورل ہے، اور فی معنی ہوتا ہے میں، وفی الرقاب اور گردنوں میں، تو گردنوں میں تو کچھ نہیں، مطلب گردنوں کو چھڑانے میں، مطلب ہوتا ہے گردنوں کو چھڑانا، مطلب ایک محاورہ ہے یہ بھی، رہا کرانا، جو قید اوکے میں سر۔ ہے کسی بھی طرح کی، تو اگر ان کے پاس دولت نہیں ہے، یعنی قید کے لیے کچھ پیسے جمع کرنے ہوتے ہیں نا، دیکھیے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جس کو ضمانت کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ضمانت میں کچھ پیسے لگتے ہیں، یا پھر ایک اس طرح کی قید ہوتی تھی پہلے کہ جو غلام وغیرہ ہوتے تھے لوگ، تو غلاموں کو آزاد کرانے،
اس طرح. وفی الرقاب اور گردنوں میں, والغارمین اور جس پر تاوان ہو اس کو تاوان ادا کرنے میں, وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں, وابن السبیل اور راستے کے جو راہ چلنے والا ہوتا ہے اس کو ابن السبیل بولتے ہیں. راستے کا بیٹا ایک جو میننگ بنتا ہے, بٹ مطلب اس کا ہوتا ہے راہ چلنے والا. راہ چلنے والا مطلب مسافر, ٹھیک ہے. نیز گردنوں کے چھڑانے میں اور جو تاوان بھرے, اور اللہ کے راستے میں اور مسافر کی امداد میں. یہ ماؤس اصل میں تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے. فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. فریضۃ من اللہ یعنی صدقات جو ہے وہ فریضہ ہے, فرض کیا ہوا ہے, من اللہ اللہ کی طرف سے. یہ ایک فریضہ ہے, ضروری ہے. واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے, حکیم حکمت والا ہے. یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے, من مانے سے ہم وہ لوگ, اور ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں, الذین جو لوگ, یوزون آزا یوزی, ازا سے بنا ہے حمزہ زالیہ, ازا تکلیف, یوزون تکلیف دیتے ہیں, النبی نبی کو, جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں, ہوا وہ اذن کان ہے, وہ کان ہے, کان ایئر, اذن جمع اذان کان. تو نبی کو کان کہتے ہیں کہ وہ بس سب کی سن لیتے ہیں, کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو جن لوگوں, جو یہ لوگ, ان کی بات چل رہی تھی کہ ان لوگوں کے دل میں ایمان نہیں تھا, بس زبان سے ظاہر کرتے تھے, تو ان کے بارے میں اگر کوئی بات بتا دی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ تم تو ان کی باتوں میں آ گئے. ارے ہمارا تو یہ انٹینشن تھا ہی نہیں, ہمارا یہ مطلب نہیں تھا, تم تو ان کی بات, تم تو سب کی باتوں میں آ جاتے ہو, کان ہو. تو یہ کہتے کہ وہ تو کان ہے, سب کی باتیں سن لیتے ہیں, یا کسی کی بات میں آ جاتے ہیں, یا کسی کی بات میں بھی آ جاتے ہیں. اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کان ہے. قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. قل کہہ دو, اذن وہ کان ہے, خیرن اذن خیرن خیر کا کان ہے, لکم تمہارے لیے, تمہارے لیے بھلائی کا کان ہے, مطلب تمہارے لیے بھلائی کی وہ باتیں سنتا ہے. یؤمنو وہ ایمان رکھتا ہے, باللہ اللہ پر, ویؤمنو اور ایمان رکھتا ہے, للمؤمنین مومنوں کے لیے, ورحمۃ اور رحمت ہے, للذین ان لوگوں کے لیے, آمنو جو ایمان لائے, منکم تم میں سے. کہو کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہے, وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے, اور وہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں اہل ایمان ہے. والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم. اور جو لوگ, والذین اور جو لوگ, یوزون آزا یوزی مانے ہوتا ہے تکلیف دینا, پیچھے بھی آیا تھا آزا یوزی. اور جو لوگ یوزون تکلیف دیتے ہیں, رسول اللہ اللہ کے رسول کو, لہم ان کے لیے, عذاب سزا ہے, علیم دردناک ان کے لیے دردناک سزا ہے. یحلفون باللہ لکم لیرزوکم واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ ان کانوا مؤمنین. یحلفون, حلف یحلف مانے قسم کھانا, پیچھے بھی آ چکا ہے. یحلفون, حلف یحلف مانے ہوتا ہے قسم کھانا, یحلفون وہ قسم کھاتے ہیں, باللہ اللہ کی, لکم تمہارے لیے, تمہارے لیے تمہارے سامنے قسم کھاتے ہیں اللہ کی, تاکہ لیرزوکم, ارزا یرزی
را ضاد یا سے بنا ہے رضا سے. ارضا یرزی معنی ہوتا ہے راضی کرنا. لیرزو تاکہ وہ راضی کرے خوش کرے تم کو خوش کر دیں وہ یا تم کو خوش رکھیں. تمہیں خوش رکھنے کے لیے وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. تمہیں خوش کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں یقین دلانے کے لیے. واللہ اور اللہ ورسولہ اور اس کا رسول احق زیادہ حق رکھتے ہیں ان یرزوہ کہ وہ لوگ اس کو راضی کریں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں. وہ زیادہ حقدار ہیں راضی ہونے کے لیے. ان کانو اگر وہ ہیں مؤمنین ایمان والے تو وہ تمہارے سامنے قسم کھاتے ہیں تاکہ وہ تم کو راضی کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اس کو راضی کرے. ان کانو مؤمنین اگر وہ ایمان والے ہیں تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کرے. حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کو راضی کریں اگر وہ مومن ہیں. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. علم کیا نہیں یعلمو انہوں نے جانا. مانے کیا لم مانے نہیں. یعلمو علم یعلم مانے ہوتا ہے جانا. علم یعلمو کیا نہیں جانا ان لوگوں نے انہو بے شک من جو یحادد اللہ حادد سر جی علم کا مطلب پھر سے بتائیے گا. مانے کیا سوال کے لیے آتا ہے کوشچن کے لیے. لم مضارع کے شروع میں لگتا ہے اور یہ نفی کے لیے ہوتا ہے یعنی نگیٹو. لم کیا نہیں یعلمو ان لوگوں نے جانا انہو کہ بے شک من جو یحادد اللہ مخالفت کرتا ہے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی. فَأَنَّ تو بے شک لہو اس کے لیے نار جہنم جہنم کی آگ ہے. خالدن فیہا ہمیشہ رہنے والا ہے وہ فیہا اس میں. ذالکا اور یہ جہنم کی آگ میں جانا الخزی العظیم بڑی رسوائی ہے. کیا ان کو معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ بہت بڑی رسوائی ہے. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يحذر حذر معنی ہوتا ہے محتاط ہونا ڈرنا. يحذر ہا زال را روٹ ہے اس کا. يحذر ڈرتے ہیں المنافقون منافق لوگ یعنی وہ لوگ جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے زبان پہ ہوتا ہے. تو مومن لوگ منافق لوگ ڈرتے ہیں کس بات سے ان اس بات سے تنزلہ کہ نازل کر دیا جائے علیہم ان پر سورتن کوئی سورت. وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی سورت نازل کر دی جائے. تنبئہم نبأ ینبئ معنی ہوتا ہے نون با حمزہ پہلے بھی آ چکا ہے یہ ورڈ. نبأ معنی ہوتا ہے خبر. انبأ اور نبأ معنی ہوتا ہے پتہ دینا خبر دینا. تنبئہم جو ان کے بارے میں پتہ دے دے جو ان کی پول کھول دے. کس بات کی بما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے. تو منافق لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی صورت ان پر نازل ہو جائے. تنبئہم جو بتا دے ان کو بما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے. تو یہاں پہ علیہم یہ والا اور ان پر دونوں یہ مومنین مراد ہو سکتے ہیں ان سے کہ مومنین پر کوئی ایسی صورت آ جائے جو ان کو مومنین کو بتا دے ان کے دلوں کی باتیں. منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں مومنوں پر ایسی سورہ نازل نہ ہو جائے جو ان کو ان کے دلوں کے بھیدوں سے آگاہ کر دے.
قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. قل کہہ دو استہزئوا. استہزاء مانے ہوتا ہے مذاق اڑانا. ہا زا اور حمزہ. استہزاء مانے مذاق بنانا. تو استہزئ فعل امر ہو گیا, واو کے ساتھ پلورل ہو جاتا ہے. استہزئوا مذاق بنا لو. ان اللہ بے شک اللہ مخرجن نکالنے والا ہے, ما تحذرون جس سے تم ڈر رہے ہو. یعنی جس بات کا تمہیں اندیشہ ہے کہ کہیں یہ راز کھل نہ جائے, تو اللہ تعالیٰ اس راز کو فاش کرنے والا ہے, اس راز کو نکالنے والا ہے. کہو کہ تم مذاق اڑا لو, اللہ یقیناً اس کو ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈرتے ہو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ و اور لئن اگر. ان مانے اگر. سألتا سألا مانے ہوتا ہے سوال کرنا. سألتا تم سوال کرو گے ان سے, اگر تم ان سے سوال کرو گے پوچھو گے, لَيَقُولُنَّ تو وہ کہیں گے انما. قال یقول مانے ہوتا ہے کہنا, نون تشدید تاکید کے لیے ہوتا ہے, یہ بہت بار بتا چکے ہیں ہم, زور دے کر بات کہنے کے لیے. لَيَقُولُنَّ تو وہ ضرور یہ کہیں گے, انما انما بے شک, یا صرف, کننا ہم تھے, نخوض خاض یخوض مانے ہوتا ہے گھسنا, خا واو ضا کسی چیز میں گھسنا, اندر ڈائیو کرنا. اور فی الحدیث باتیں کرنا. تو ہم تو باتیں کر رہے تھے, ونلعب اور ہنسی مذاق کر رہے تھے, کھیل رہے تھے. مطلب لعب یلعب مانے ہوتا ہے کھیلنا, کہ ہم تو بس باتیں کر رہے تھے اور کھیل میں لگے ہوئے تھے, بس کھیل کود. اور اگر تم ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے ہم تو ہنسی اور دل لگی کر رہے تھے. قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. ان سے پوچھو تو ذرا, قل کہہ دو. قال کا مطلب ہوتا ہے قل کہہ دو, لیکن یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں, ان سے پوچھو تو ذرا, اب اللہ کہ اللہ کے ساتھ, وہ آیات ہی اور اس کے رسول کے ساتھ, سوری آیات, آیاتن کا پلورل آیات, آیتوں کے ساتھ. ان سے پوچھو کہ اللہ کے ساتھ, وہ آیات ہی اور اس کی آیتوں کے ساتھ, وہ رسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ, تم لوگ تستہزئون مذاق بناتے ہو, کیا تم مذاق اڑاتے ہو اللہ کا اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا. کہو کہ تم اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے ہنسی دل لگی کر رہے تھے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. لا نا تعتذروا, عین زال را, عذر, اردو میں بولا جاتا ہے عذر, عذر کرنا, ایکسکیوز کرنا. اعتذرا مانے ایکسکیوز کرنا. تو لا تعتذر سنگولر واو کے ساتھ پلورل ہو گیا, لا تعتذروا عذر پیش نہ کرو, بہانے نہ بناؤ. قد کفرتم تم کفر کر چکے, بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد, ایمان لانے کے بعد تم کفر کر چکے ہو. بعد مانے بعد میں, ایمان آپ جانتے ہیں. بہانے مت بناؤ, تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین. ان اگر, نعفو عفا عفو عفون مانے ہوتا ہے معاف کرنا, درگزر کرنا, دیکھا اندیکھا کرنا. ان نعفو عن طائفة, ان اگر نعفو ہم درگزر کر دیں, عن طائفة ایک گروہ سے, منکم تم میں سے ایک گروہ سے ہم اگر درگزر کر دیں, نعذب, عذب یعذب التعذیب عذاب دینا, عین ظالبہ, نعذب ہم تکلیف دیں گے, سزا دیں گے, طائفتن ایک گروہ کو, بأنہم کانوا مجرمین اس لیے کہ وہ مجرم تھے, قصوروار تھے. کہ اگر ہم کچھ لوگوں کو اگر ہم معاف بھی کر دیں ان میں سے,
یعنی اگر ایسے لوگ ہیں کہ جو وہاں پر دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آدمی بیٹھا ہوا ہے محفل میں اور بات چل رہی ہے تو کچھ ایسی، اب وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو اٹھ بھی نہیں سکتا، بیچ میں کوئی ایسی بات ہو گئی، وہاں پہ یہ ارادہ نہیں تھا، وہ گیا اس لیے نہیں تھا، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، وہ بات شروع ہو گئی، لوگ مذاق بنانے لگ گئے۔ کئی بار ہوتا ہے نا اللہ کی آیتوں کا اور حکم کا لوگ مذاق بناتے ہیں، تو اس کا ارادہ نہیں تھا بٹ وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک گروہ سے یعنی کچھ لوگوں سے تو ہم معاف کر دیں، درگزر کر دیں، لیکن کچھ لوگوں کو جو یقیناً مجرم تھے، جو اس میں شامل تھے، ان کو ہم معاف نہیں کریں گے، اور ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو دوسرے گروہ کو تو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ چلیے یہ سبق ہے آج کا، آپ یاد کریں گے اس کو اچھے سے، ورڈز میننگ اس کے لکھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔